BBC اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بچوں پر جنسی تشدد میں قریب ترین رشتہ دار بھی ملوث ہو سکتے ہیں. روک تھام کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ بڑوں کو ضروری ہے کہ وہ پہلے ہوں پھر بچے ہوں، مگر ہونا سب کے ساتھ یہ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بچوں کو تحفظ میں رکھے. روہنگیا مسلمانوں کے بعد میانمار کی فوج پر الزام کہ شمالی میانمار میں بسنے والی کاچین برادری پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور دنیا بھر کے ریسٹوراں، ہوٹلز اور گھروں میں بے انتہا خوراک ضائع ہو رہی ہے، مگر ایک برطانوی کیٹرنگ کمپنی نے اس کا توڑ نکالا ہے اسمارٹ بنز کے ذریعے. پاکستان میں ایک گلوکارہ نے اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کی 2 بیٹیوں کو ریپ کیا تھا. وہ یہ اقرار کرتی ہیں کہ جب ان کی 8 اور 12 برس کی بیٹیوں نے ان سے اپنے ماموں کے بارے میں شکایت کی تو وہ یہ معاملہ سمجھ نہیں سکیں کیونکہ وہ اپنے بھائی پر اندھا اعتماد کرتی تھیں. یہ گلوکارہ اور ان کے شوہر اب اپنی کہانی تمام والدین کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے بچے محفوظ رہیں. تفصیل انہوں نے ہمارے ساتھی حمیرہ کمل کو بتائی. میں نے بہت اعتبار کیا تھا بھائی پہ. یہ بھائی میرے ساتھ ڈرائیور تھے، ڈرائیونگ بھی کرتے تھے، بچوں کو اسکول لے جاتے تھے اور ٹیوشن لے جاتے تھے میرے بچوں کو. اور جب بھی میں ریکارڈنگ کے لیے جاتی تھی پشاور تو میری بڑی بیٹی جو ہے وہ روتی تھی اور ایسے کامتی تھی، مجھے رو رو کے یہ کہتی تھی کہ امی مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرے. تو میرا سوچ یہ تھا کہ اس کا شوق نہیں ہے پڑھائی کے ساتھ، تو میں اس کو ڈانٹتی تھی اس ٹائم بھی. اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا، یہ اسٹیپ اٹھایا کہ میں اور لوگوں کو یہ میسج دوں. میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی اور بچوں کے ساتھ اس طرح ہو جائے جس طرح میرے بچوں کے ساتھ ہو گیا. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 2 سال سے لندن میں تھے اور میری بیٹیاں جو ہے وہ مجھے صرف یہی کہتی تھی کہ امی ہمیں اپنے ساتھ لے جایا کرے. اور میری بیٹیوں کا پیٹ میں درد ہوتا تھا، ہر وقت پین ہوتا تھا. یہ 2 سال میں نے اپنی بچیوں کو معدے کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی، دونوں بچیوں کو. اور وہ ڈاکٹرز اس کو کہتے تھے، ان کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آج کل یہ باہر کے چپس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ نہ کھائیں، اسپائسی. ظاہر ہے میرا بھائی میرے ساتھ رہتا تھا تو دودھ وغیرہ باہر سے کچھ لانا وہ اس پہ تھا. تو میں اس کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے آواز آ رہی تھی رونے کی، میری چھوٹی بیٹی. تو تب بھی میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مارا ہوگا اس لیے رو رہی ہوگی. تو جیسے میں نے دروازہ کھولا اور بھائی کو اور بچی کو ایسے حالات میں دیکھا کہ بالکل میں ایسی ہو گئی جیسے بس بالکل بندہ بے ہوش، جیسے بندہ مر جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے لیے کسی پہ یقین نہ کریں. کرے یقین لیکن بیدار ہو کے اپنے بچوں پہ نظر رکھے، خاص کر لڑکیوں پہ. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اسکول والوں سے بھی، ٹیچر سے بھی، کہ جس طرح آپ بچوں کو سبق سکھاتے ہیں اور جس طرح سائنس اور انگلش اور اسلامیات، تو اس طرح بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے ٹیچرز کو کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے تو آپ نے امی کو بتانا ہے. اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کی ڈائریکٹر منیز بانو سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ عموماً بچوں سے زیادتی کے واقعات میں قریبی رشتہ دار کتنے ملوث ہوتے ہیں. اگر ہم ایگزیکٹ یہ کہہ دیں کہ جی جو انسیسٹ کے ہیں، جو مطلب خاندان کے اندر رہتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، وہ کوئی 100 کے قریب ہوتے ہیں ہمارے اسٹیٹسٹکس میں. بات یہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ایسے حرکت بچوں کے ساتھ کریں گے جن کو رسائی ہو بچوں کی، اور ان لوگوں کو تو 100% رسائی ہے. اچھا، کس عمر کے بچے سب سے زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں یا خطرے میں ہوتے ہیں اس طرح کے حالات میں؟
ہم نے یہ دیکھا ہے جی کہ 6 سال سے لے کے 15 سال تک یہ ہم نے دیکھا ہے عمر ہے جس میں سب سے زیادہ تشدد ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. اچھا، اور آپ کے خیال میں آگہی کی ضرورت زیادہ کہاں ہے، بچوں کے لیے یا پھر والدین کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو محفوظ رکھنا ہر ایک انسان کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. اس لیے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم پہلے بڑوں کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر انہیں نہیں معلوم تو وہ بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. پھر ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہونا ہے ضروری کہ بھئی کون سی چیزیں ہیں جو خطرے کا علامت دے رہی ہیں آپ کو، تو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں. اور بچوں کو جہاں تک آگاہ کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے بہترین عمر کون سی ہے آپ کی نظر میں؟ جس دن سے بچے پوچھنا شروع کریں اپنے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، وہی وقت ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے ان کی عمر کے مطابق اور سمجھ کے مطابق. آپ نے کوئی بڑی تھیوری نہیں دینی ان کو، آپ نے صرف تھوڑا سا ان کو یہ جتلا دینا ہے کہ بیٹا یہ حفاظت ہے آپ کی. اگر پورا اعتماد نہ ہو تو پھر قریبی رشتے جو ہیں وہ بلا جواز کئی دفعہ ایک شک کے دائرے میں آ سکتے ہیں. یہ جو توازن ایک ہے رشتوں میں اور بچوں کو محفوظ رکھنے میں، اسے کس طرح سے برقرار رکھا جائے؟ آپ نے بچے کو ایک پیغام دینا ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کوئی بھی کرے، کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ کوئی کرے یا کہے جو آپ کو اچھا نہیں لگا ہے، آپ نے بتانا ہے. کیونکہ وہ یہ پھر اس میں کوئی یہ رشتے کی بات نہیں صرف ہو رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو چاہے وہ رشتہ دار ہو، باہر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی عمر کا بھی ہو. آپ اگر یہ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ کوئی بھی اور آپ اس پہ قائم بھی رہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے بچے کو نہ صرف سنیں مگر یقین بھی کریں. چاہے اس کی غلط فہمی ہوئی ہو یا نہیں، مگر سنیں اور بات کریں اور بتا دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے بیٹا، اس کو ہم دیکھیں گے. اور کیونکہ آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ کو یہ مطلب سمجھ آ جائے گی کہ اب میں نے اندازہ لگانا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ کیا یہ جو میرے بچے کو فیل ہو رہی ہے یہ کہیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے. بڑوں کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بچے کو پیار کس طرح جتا رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہم استعمال کریں. پیار جتانا اصل میں ہوتا ہے بچے کی بات سننا، اس کے ساتھ جو وہ اس کے انٹرسٹس ہیں اس میں شامل ہونا. یہ پیار کی چیزیں ہیں. یہ پیار کی چیزیں نہیں ہوتی کہ چٹکیاں مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں سر پہ کہ اوے الو ہو، نام دے رہے ہیں ان کو. یہ پیار کے نشانیاں نہیں ہیں. بڑوں کو بھی بہت باتیں سیکھنی پڑیں گی. خیر سرکاری تنظیم ساحل کی ڈائریکٹر منیزہ بانو، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. اور اب کچھ دیگر اہم خبریں. گواٹمالا میں اتوار کو فیوگو آتش فشاں سے بہہ نکلنے والے لاوے سے 75 افراد ہلاک جبکہ 192 لاپتہ ہیں. اس آتش فشاں کے دامن میں واقع کئی گاؤں لاوے کے نیچے دب گئے ہیں. منگل کو امدادی کارروائیاں اس وقت روک دی گئیں جب آتش فشاں سے ایک مرتبہ پھر دہکتی ہوئی گیسز اور لاوا نکلنا شروع ہو گیا. BBC کے نامہ نگار علیم مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی. بادلوں میں گھرا آتش فشاں اس وقت پرسکون دکھائی دے رہا ہے، لیکن چند دن قبل اس نے پورے علاقے کو جہنم بنا دیا تھا. آتش فشاں سے اب بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور اس سے مزید لاوا نکلنے کا خدشہ ہے. اسی بنا پر امدادی کارروائیاں تیزی سے کی جا رہی ہیں. ایلڈراڈو کا پورا گاؤں آتش فشاں سے نکلنے والے دہکتے ہوئے لاوے سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. کئی گھروں میں لوگ لاوے کے نیچے دب گئے. آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے کی رفتار کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو علاقے سے نکلنے کی مہلت نہیں مل سکی. جو لوگ اس جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو گئے وہ شدید صدمے کا شکار ہیں. ہزاروں عارضی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں. لوپیسو خاندان کے 35 افراد تیزی سے بہتے ہوئے لاوے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے 5 رشتہ دار اپنی جانیں نہ بچا سکے، جن میں فرانسسکو کے بھائی اور 2 بھتیجیاں شامل ہیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں. یہ پورا علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. میرے خیال میں کوئی نہیں بچ سکا ہوگا. شام ڈلے انہوں نے اپنے پیاروں کی یاد میں شمعیں روشن کی جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. جو لاشیں ملی ہیں وہ مکمل طور پر جھلس جانے کی وجہ سے شناخت کے قابل نہیں رہیں.
علی مقبول کی رپورٹ۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ارجنٹائن کی جانب سے ورلڈ کپ سے پہلے اسرائیل کے ساتھ طے شدہ دوستانہ میچ منسوخ کرنے کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ نفرت کے سامنے سر جھکانے کے مترادف ہے۔ ارجنٹائن کا فیصلہ فلسطینی مظاہروں کے بعد کیا گیا جس میں اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک پر آواز اٹھائی گئی۔ فلسطینی رہنماؤں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے مطابق صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی اگلے ہفتے ہونے والی ملاقات سنگاپور کے سینٹوسا آئلینڈ میں ہوگی۔ اس دوران جنوبی کوریا کے صدر مون نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی باقیات دونوں ملکوں کے درمیان غیر فوجی علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ٹینس کے کھلاڑی اینڈی مرے نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ ہالینڈ میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جس کے بعد ان کی ومبلڈن مقابلوں میں شرکت کی امیدیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی گزشتہ برس ومبلڈن کے کوارٹر فائنل مقابلے میں کولے میں چوٹ آنے کے باعث باہر ہو گئے تھے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، روہنگیا مسلمانوں کے بعد میانمار کی کاچین برادری ملک کی فوج کی زد میں، اور برطانیہ میں ایک کیٹرنگ کمپنی سمارٹ بنز کے ذریعے کھانے کے بے انتہا ضیاع سے کیسے بچ رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ میانمار کی فوج پر تازہ الزامات یہ ہیں کہ اس نے ملک کے ایک اور نسلی گروپ کے خلاف خطرناک حملے شروع کیے ہیں۔ اقوام متحدہ پہلے ہی ملک کی فوج پر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا الزام لگا چکا ہے۔ BBC کو ایسے نئے شواہد ملے ہیں کہ فوج اب ایک اور نسلی گروپ کو نشانہ بنا رہی ہے۔ میانمار کی فوج شمال میں واقع کاچین ریاست میں باغیوں سے علاقہ چھیننے کے لیے وہاں کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ تاہم فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف مسلح دشمنوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم میانمار کی حکومت کا رد عمل جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ برما کے گھنے جنگل، جہاں مائیں محفوظ مقام پر چڑھ رہی ہیں اور وہ جو کچھ سمیٹ سکے اسے ہاتھیوں پر لادا ہوا ہے۔ میانمار میں بقا کی یہ تازہ جدوجہد ہے، جہاں بچے اپنے ہی ملک کے فوجی طیاروں سے چھپنے پر مجبور ہیں۔ یہ روہنگیا لوگ نہیں بلکہ کاچین ریاست کے لوگ ہیں جو برما کے فوجی حملوں سے بچ کر فرار ہونے والا ایک اور نسلی گروپ ہے۔ وہی برمی فوج جس نے مارب روجار کے بڑے بیٹے کو قتل کیا۔ 6 ہفتے پہلے 22 سال کا نورنگ اپنے گاؤں میں فوج کی گولہ باری کی زد میں آ کر ہلاک ہوا۔ اب اس کی ماں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے اپنے بیٹے کا نام۔ نورنگ کے باپ نے بھی اپنے بیٹے کی موت کا نظارہ دیکھا، خود ان کے جسم پر بھی زخموں کے نشان ہیں۔ ذرا سوچو اگر تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، اب اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ بچے بھول چکے ہیں کہ اچھا کھانا کیسا ہوتا ہے۔ یہ جنگل سے بچتے بچاتے 1 ماہ کا سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ یہ لوگ کاچین باغیوں کے قبضے والے علاقے میں رہتے تھے جو کئی دہائیوں سے آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے، لیکن برمی فوج انہیں دہشت گرد کہتی ہے اور ہر قیمت پر انہیں نکال باہر کرنا چاہتی ہے۔ سینگجا اپنے مسیحی گاؤں میں اسکول ٹیچر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر نکلیں۔ 11 اپریل کو 4 جنگی طیاروں نے گاؤں پر بمباری کی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ پاس ہی فوج نے عورتوں کا ریپ کیا اور بزرگوں کو اذیتیں دیں، اس لیے ہم وہاں سے نکل آئے۔ یہاں ایک کے بعد ایک یہ لوگ جو واقعات بتا رہے ہیں وہ الزامات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ کاچین ریاست میں شہریوں کے خلاف برمی فوج کی تازہ کارروائی کے یہ پہلے عینی شاہدین ہیں۔ جنگل کے اس پار سینکڑوں کاچین گاؤں ہیں۔ خیال ہے وہاں کے لوگ بھی اپنی جان بچا کر محفوظ مقامات پر جا رہے ہوں گے۔ ہم نے ایسے والدین سے ملاقات کی
جو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور تھے کہ اپنے بچوں میں سے کس کو ساتھ لے کر جائیں۔ ٹوسام اور کوننگن اونگ نے اپنے جڑواں بیٹوں کو ساتھ لانے کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بڑی بیٹیوں کو ننس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی بیٹیوں سے نہیں ملے۔ اس ملک میں جہاں فوج اہم فیصلے کرتی ہے، خاندان بکھر چکے ہیں اور آنگ سان سوچی کی حکومت صرف نظر کرتی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں $1 کھرب مالیت کی خوراک ہر برس ضائع کر دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ضیاع بڑے پیمانے پر خوراک کا کاروبار کرنے والے اور کیٹرنگ اداروں مثلاً ہوٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن اس ضیاع کو روکنے کے لیے اب برطانیہ میں ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ وسطی لندن میں یہ کچن ایک کانفرنس سینٹر اور میوزیم کے لیے روزانہ 1,500 لوگوں کا کھانا تیار کرتا ہے۔ عموماً اس طرح کی جگہوں پر اوسطاً 20% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچا کچا کھانا تو بالکل قابل استعمال ہوتا ہے، جبکہ کچھ خوراک غیر ضروری قرار دے کر ضائع کر دی جاتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے اب یہاں ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس میں عام کوڑے دان کو مستقل تولا جاتا ہے۔ اسے سمارٹ بن کہا جا رہا ہے اور کچن کا عملہ اسے ویسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے سپر مارکیٹ کا سیلف چیک آؤٹ۔ مقصد یہ ہے کہ ضائع کی جانے والی خوراک کی بالکل درست مقدار معلوم رہے۔ اس سے کچن کے انچارج کو بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اس طرح ہم کتنی ساری خوراک بچا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ کیا چیز کتنی مقدار میں پھینکی جا رہی ہے، ہیڈ شیف حسب ضرورت نہ صرف اشیاء کے آرڈر تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ ضائع کی جانے والی خوراک سے نت نئی ڈشیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ خاصی مقدار میں پیشگی کھانا تیار کر رہے ہوں تو اس طرح خوراک کا ضیاع آدھا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے پاس اپنی مصروفیات کے درمیان کوڑے دان میں چیزیں ڈالتے ہوئے ان کے اندراج کا وقت ہوگا؟ میرے خیال میں وقت ہوگا۔ شروع میں کچھ دقت ہوگی، لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے کہ کون سا بٹن کہاں ہے۔ لیکن اتنی افادیت کے باوجود اسمارٹ بنز کا منفی پہلو ان کی قیمت ہے۔ اسمارٹ بن ٹیکنالوجی روایتی طور پر خاصی مہنگی ہے، خصوصاً چھوٹے ہوٹلوں کے لیے۔ بہت تھوڑے ہوٹل اسے استعمال کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوراک کا ضیاع روکنے میں اسمارٹ بن مکمل حل کے بجائے حل کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔ Thank you.